بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق وارد ہونے والی احادیث کا ذکر۔ حضرت ابو موسیٰ شعری سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ و سفید و سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے برے، نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور یہی روایت دوسرے طریق سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور سدی نے ابن عباس، ابن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب ناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے پناہ دے دی، اور جبرائیل نے بھی اسی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ و سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں کہ وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز و جل نے فرشتے سے فرمایا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعے کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا تو نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانے کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور میں اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا
خلق الانسان من اجل، سورہ انبیاء آیت نمبر 37، پیدا کیا گیا ایک انسان جلد بازی سے، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہا، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اور پورا قصہ بیان کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس واقعہ کے کچھ احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیت سے ماخوذ ہے۔